میں تو اپنے بارے میں سوچتا ہوں، جب میں اپنے بارے میں سوچتا ہوں تو سب میرے جیسے ہی ہیں۔ ہمارے پاس تو کوئی سامان نہیں تھا، ایک ٹوٹی پھوٹی سائیکل ہوتی تھی، ایک ٹیبل فین ہوتا تھا گھر میں۔ اب ہم 4 بھائی ہیں، چاروں کے گھروں میں اے سی لگے ہوئے ہیں، گاڑیاں ہیں سب کے گھروں میں کھڑی ہوئی ہیں، اور بھی سامان آسائشوں کا، آرام کا موجود ہے، مل رہا ہے۔ میں یہاں لوگوں کو دیکھتا ہوں، بے شمار لوگوں کو جانتا ہوں کہ جن کے پاس سائیکل بھی نہیں ہوتی تھی، ابھی وہ گاڑیوں میں ہوتے ہیں۔ حالات سب کے بدلے ہیں، جتنے حالات بدلے ہیں ناشکرا پن بھی اتنا بڑا ہے، جس کی وجہ سے، اس ناشکرے پن کی وجہ سے آپ فرسٹریشن اور ڈپریشن کا شکار ہیں، آپ مختلف قسم کے ناانصافیوں کا شکار ہیں، کیونکہ آپ ناشکرے ہیں۔ اللہ کے جو سب سے بڑا جرم ہے وہ ناشکرا پن ہے، بغاوت میں آتا ہے کہ سب کچھ آپ کو دے رہا ہے، زندگی، صحت، آسودگی، رزق، پھل، دودھ، گھی، سبزیاں، گوشت، انڈے، بہترین لباس، بہترین مکان، آسائشوں کے رہنے کے لیے، گاڑیاں استعمال کرنے کے لیے، بہترین جانور، سب کچھ۔ مگر جب آپ بات کرتے ہیں شکوے کی کرتے ہیں، یہ اللہ سے بغاوت ہے، جس کی سزا آپ کو نفسیاتی طور پہ مل رہی ہے۔ قرآن حکیم میں ایک مضمون آتا ہے، اس کو قرآن کہتا ہے عذاب مہین۔ مہین کہتے ہیں اتنی باریک چیز کو جو کسی آلے کی مدد سے آپ کو نظر آئے، بہت ہی باریک، جس کو آپ محدث شیشے سے، میگنیفائنگ گلاس سے دیکھ سکیں۔ مہین، عذاب مہین، نفسیاتی طور پہ، شعوری طور پہ پوری قوم کو عذاب مہین مل رہا ہے، کیونکہ سب ناشکرے ہیں۔ صبح ہوتے ہی یا موسم کا گلہ کریں گے، یا سبزی گوشت کا گلہ کریں گے، یا حکومت کا گلہ کریں گے، یا افسروں کا گلہ کریں، مطلب کوئی نہ کوئی گلہ کرنا ہے۔ اگر اس کی بجائے یہ رویہ اپنائیں، یا اللہ ہم بڑے گنہگار ہیں مگر تیرے احسانات بہت کثیر ہیں، اور کوئی بہتری کا کام انیشیٹ کر لیں دن بھر میں، کوئی ایک پتھر ہی راستے سے ہٹا دیں، آپ کے سارے حالات بدل جائیں گے، آپ کے رویے بدل جائیں گے، اللہ کی رحمت بدل جائے گی آپ پہ۔ ابھی سب بے چینی، اور بے چینی ناشکرے پن کی وجہ سے۔ ہمیں تو کوئی بے چینی نہیں، ہم نے کبھی شکایت نہیں کی، نہ موسم کی، نہ حکمرانوں کی، نہ حالات کی، نہ کسی رشتہ دار کی، نہ پڑوسی کی۔ صبر سیکھیں۔ آپ رسول اللہ کی زندگی کا مطالعہ کیوں نہیں کرتے؟ میرے آقا ابھی پیٹ میں ہیں تو باپ کو اللہ نے اٹھا لیا۔ بچپن کیسے گزرا؟ پیروں میں کانٹے چبھ جاتے تھے بکریاں چگاتے ہوئے، یتیمی میں بچپن گزرا۔ کوئی ثابت کر سکتا ہے تاریخ میں کہ ایک دن میرے آقا نے شکوہ کیا ہو حالات کا؟ ایک دفعہ بھی کیا ہو پوری لائف میں؟ وہاں سے کیوں نہیں سیکھتے ہو؟ کتنا کفار نے اور مشرکین نے ستایا، رشتہ داروں نے کتنا ستایا، لہو لہان بھی ہوئے، دندان مبارک بھی شہید ہوئے آپ کے، مگر کبھی کوئی شخص کہہ سکتا ہے کہ آقا کے زبان مبارک سے کسی نے کبھی شکوہ سنا ہو؟ سردی کا، گرمی کا، بھوک کا، لوگوں کے رویے کا؟ تو باقی سنتیں اپناتے ہو تو اس سنت کو کیوں نہیں اپناتے ہو؟ اس سنت کو اپنا لو، شکوہ چھوڑ دو، اللہ تم سے راضی ہو جائے گا، اور جب اللہ راضی ہوگا تو بہت سارے انعامات تمہیں اضافی مل جائیں گے۔ یہ کرنا پڑے گا، یہ لوگوں کو سمجھانا پڑے گا۔ لوگوں نے سکھائی یہ دیا ہے کہ شکوہ شکوہ شکوہ۔ یہ زبان جو 2 ہونٹ ہیں، ان سے جو آواز نکلتی ہے، یہ شکر کے لیے ہے، شکوے کے لیے نہیں ہے۔ شکر سکھائیں کم از کم آپ لوگ جو ہمارے اس ڈیرے سے وابستہ ہیں اور اللہ اور اس کے حبیب سے اپنی وابستگی مضبوط کرنا چاہتے ہیں، وہ کم از کم یہ زندگی میں تہیہ کر لیں، معاملہ جو بھی ہو جائے ان کی زبان پہ شکوہ نہ آئے۔ جو انسانوں کا شکوہ کرتا ہے
وہی تو اللہ کا شکوہ کرتا ہے۔ وہ جو کچھ دنیا میں کرے گا آپ کے ساتھ انسان ہی کرے گا نا، فصل بھی وہی اگائے گا اور بوئے گا، دودھ بھی جانور کا وہی دوئے گا، سبزی بھی وہی اگائے گا، بکرے کا گوشت بھی وہی کاٹ کے دے گا، کر تو بندہ رہا ہے۔ آپ نے بندے کا شکوہ نہیں کرنا، پھر آپ اللہ کا شکوہ بھی نہیں کریں گے، کسی کا شکوہ نہیں کرنا۔ اگر یہ آپ نے سیکھ لیا تو آپ کامیاب ہو گئے، اور آپ کے رویے بدل جائیں گے، اللہ کے انعامات کی بارش شروع ہو جائے گی۔ میرا خیال ہے اس میں جذبات زیادہ ہیں، اور کوئی ایسی سچائی یا حقائق کی بات نہیں ہے، کیونکہ اگر اس طرح ہوا کرتا پھر تو اللہ چہرے پہ بھی لکھ دیتا کہ یہ گنہگار ہے اور یہ نیک ہے۔ اللہ تو پردہ پوش ہے، اس نے تو انسانوں کی خوبیوں، کمالات اور برائیوں سب عیبوں کو چھپایا ہے۔ اس طرح تو یہ نیکڈ کرنے والی بات ہو کہ بدبو آ جائے اور پتہ لگ جائے، ایسا ہے نہیں۔ اگر ایسا ہوا کرتا تو پھر تو کوئی بندے کا بھید چھپا ہی نہ رہتا۔ جب اللہ والے کو پتہ لگ جاتا تو اللہ والے سے اور بہت سو کو پتہ لگ جاتا، بھائی یہ تو گنہگار آدمی ہے، یہ تو دوزخی آدمی ہے۔ یہ کوئی ایسی بات نہیں، مگر اس کی اصل بات کیا ہے؟ جب آپ برائیاں کرتے ہیں آپ کے اندر ایک خوف اور گلٹ کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، جس سے آپ کے اندر چہرے پہ سے رونق اللہ اتار لیتا ہے، اور اس کی جگہ مرجھایا ہوا چہرہ ہو جاتا ہے، کھلا ہوا چہرہ نہیں ہوتا، آنکھیں کھلی ہوئی نہیں ہوتی، ایک جو چمک ہوتی ہے جسم کی، ماتھے کی، وہ نہیں ہوتی۔ کیوں؟ گناہ میں گلٹ پیدا ہوتا ہے، ایک خوف پیدا ہوتا ہے، یہ گناہ کا خاصہ ہے، اور وہ ظاہر نظر آ جاتا ہے اگر کوئی غور سے دیکھنے والا ہو۔ اور جو اچھائیاں کرنے والا ہے، جو نیک بندہ ہے، وہ حشاش بشاش ہوتا ہے، اس کے اندر کوئی خوف اور گلٹ نہیں ہوتا، بوجھ نہیں ہوتا، وہ ہلکا پھلکا ہوتا ہے۔ میں اسے کہتا ہوتا ہوں پھول کی مانند ہوتا ہے۔ اس کے رویے سے پتہ لگ جاتا ہے، خوشبو ہے سچ کوئی پیدا نہیں ہوتی، یہی خوشبو ہے کہ جو اس کے چہرے سے اس کا رویہ پھوٹتا ہے، نظر آتا ہے، پتہ لگتا ہے کہ یہ سوچ کیا رہا ہے۔ اب ایسی مشینیں بھی سائنس نے ایجاد کر لی ہیں جو آپ کی روحانی کیفیت کو، یا آپ جھوٹ بول رہے ہیں یا سچ بول رہے ہیں، اس کو چیک کر لیتی ہے، اس کو ناپ لیتی ہے۔ کیوں؟ جو جھوٹ بولتا ہے اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، اور جو سچ بولتا ہے اس کے دل کی دھڑکن نارمل ہوتی ہے، کیونکہ گلٹ کا جو خوف ہے نا وہ اس کی دھڑکن کو بڑھا دیتا ہے، نبض تیز ہو جاتی ہے۔